کی تعریف کرتے ہیں. ستائش ہو, خداوند کی تعریف ہو. آج ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا, ہاللیلویہ, خدا کی حضوری کو دیکھا, اس بات کو دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ ہارا ہوا ہے, اس بات کو جانا کہ خدا کی حضوری سے جب آگ نکلتی ہے, جب پاک روح کا مسا زور سے نازل ہوتا ہے تو چھپی ہوئی بری تاثیریں جو ہیں وہ چھپی نہیں رہ سکتی, وہ کیا ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. آمین. بھائی میں ہم کل ہی یہی سیکھ رہے تھے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں آپ کے لیے آیت جلدی سے پڑھ دوں گا. مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 34 آیت لکھا ہے کہ اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا, اور بہت سی بدروحوں کو نکالا, اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں. آمین. تو بری تاثیریں کس کو جانتی ہیں اور پہچانتی ہیں؟ یسوع کو. وہ جانتی ہیں. دے نو کہ ان کا خدا کون ہے. بری تاثیر یہ جانتی ہے کہ یہ یسوع کے ماننے والے ہیں, اور وہ جانتی ہے کہ وہ یسوع جو ہے, اور ابلیس بھی جانتا ہے کہ وہ یسوع صلیب پر فتح مند ہے. وہ جانتا ہے اور اس کو پتا ہے, کیونکہ بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ابلیس بڑے غصے میں زمین پر ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ہاللیلویہ, بہت تھوڑا رہ گیا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے, خداوند کی تعریف کرتے ہیں, خداوند کے نام کو جلال ملے. سو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ we are making the Satan and the forces of dark very uncomfortable. We are making them very, very uncomfortable, and they have no place in our lives. They have no place in our families. They have no place in our churches, in our workplace. And people who do not believe in demons, they should know that there is that entity جو کہ شیطان ہے اور اس کی تاثیریں ہیں. So if we say that there are no demons, we are actually wrong, because Jesus did deal with the demons, and we just need to cast them out if we get confronted by them, or if we are confronting them. We just need to rebuke them. Hallelujah. Bible میں لکھا ہے شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ایک زمانہ تھا میں بھی نہیں مانتا تھا کہ ایسی چیزیں ہیں, ہم یہ سوچتے تھے شاید ہمارے ذہنوں کا یہ مسئلہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. It's nothing to do with our brains. It's not something written in the Bible for history teaching. It is actually a reality. The kingdom of Satan is a reality, and we need to cast it out. Just like what Yeshua did, what Jesus did, he casted them out. ان کو نکال باہر کیا, اور اپنے آپ کو ہمیں آزاد کرنا ہے, کیونکہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں بلکہ ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے. We are fighting and wrestling against the forces of the dark, جو کہ دنیا کے مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں. ہم بپتسمہ کے بارے میں تھوڑا سیکھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم اس چیز کو سیکھیں, ریکیپ کریں, اسپیشلی آج جیسے بپتسمہ ہے, اور ہمارے بھائی کو خداوند نے, اس گھرانے کو خداوند نے آزاد کیا ہے. اور مجھے یہ موقع جب ایسا موقع آتا ہے تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میرے والد صاحب کو خداوند نے اسی طرح چنا, اور انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور مسیح کو قبول کیا. ہاللیلویہ. تو آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اپنے اس گھرانے کے لیے جو کہ آج مسیحیت میں داخل ہوں گے, اور پرانے سوچ, پرانے دین, پرانی باتوں, پرانی جو ہے خیالات کو, پرانے فیتھ کو, پرانے ایمان کے ان تمام اصولوں کو نکال باہر کریں گے, اور اس کے ساتھ ابلیس کے تمام اسٹرانگ ہولڈ کو بھی نکال باہر کریں گے. سو بائبل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ بپتسمہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے. کہاں پر بپتسمے کا آغاز ہمیں ملتا ہے بائبل میں؟ اب میں سے بہت سے کو پتہ ہے, لیکن پھر پرانے بنی اسرائیل کا بپتسمہ نہیں, آپ پھر چوک کر گئے. میرے ساتھ دیکھیں پہلا پطرس. او یس, جلاور بھائی جیت کے, جلاور بھائی نے آمین آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خداوند کی تعریف کرتے ہیں, خداوند کے نام کو مبارک کہتے ہیں. سو پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت. اس لیے مسیح یسوع نے بھی, یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا. مسیح یسوع نے بپتسمہ بھی لیا تھا, ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ جو تھا وہ گناہ کا بپتسمہ نہیں تھا. وہ کس چیز کا بپتسمہ تھا؟ وہ قربانی کا بپتسمہ تھا. He was getting baptized as a sacrifice, ٹھیک ہے.
وہ کہانت کا بپتسمہ تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ why was Jesus baptized? He wasn't a sinner. He didn't do any sin. تو اس کو کیا ضرورت تھی بپتسمہ لینے کی؟ He didn't need to be baptized because he was a sinner. He was baptized because there was a custom in Israelites جو کہ لیوائٹس جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ بپتسمہ قربانی کو بھی دیتے تھے. They were used to dip the sacrifice into the water. Hallelujah. اور اس کو نکال کر باہر کرتے تھے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے. سو خداوند یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا تھا وہ قربانی کے برے کا بپتسمہ تھا. اور اس کو بپتسمہ دینے والا کون تھا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، جو کس کا بیٹا تھا؟ زکریا کاہن کا بیٹا تھا. So he was a Levite himself. یوحنا جو تھا وہ اس لیے خداوند نے کہا تھا نا کہ he is bigger than a prophet because he is not just the prophet, he is also a high priest. ٹھیک ہے، وہ high priest کے جو مسح میں وہاں پر کھڑا تھا. The high priest in the temple at that time was from the Sadducees. اور وہ جو لوگ تھے صدوقی جو تھے وہ کرپٹ ہو چکے تھے. So there was a corrupt high priest or priesthood in the temple. The actual priest جو خدا کی طرف سے appointed تھا that was John, جو کہ خداوند نے زکریا کی نسل میں سے لاوی کے گھرانے میں سے بھیجا تھا، جس کا واحد مقصد یہ تھا to baptize Jesus Christ. ہاللیلویا. یسوع کو وہ بپتسمہ دے، اس قربانی کو تیار کرے. اور یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کو جب اس نے بپتسمہ دیا تو اس نے کیا کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. So Jesus, Yeshua, یسوع مسیح qualified to be the Lamb of God جب انہوں نے بپتسمہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح مجبور تھے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا؟ خداوند نے کیا کہا تھا کہ ساری شریعت کا پورا ہونا ضرور ہے. خداوند نے کیا کہا تھا کہ راست بازی کا پورا ہونا ضرور ہے. سو یسوع مسیح کا بپتسمہ ایک ڈیفرنٹ بیپٹزم ہے، ہمارے بپتسمہ سے فرق ہے. لکھا ہے کہ وہ راست باز جس نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خداوند نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں. اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے بپتسمہ یعنی یسوع مسیح کے بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یسوع مسیح دکھ اٹھایا اور جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. کیا ہوا؟ جسم کے اعتبار سے مارا گیا، دفن کیا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اور سب سے پہلا بپتسمہ کی جو تشبیہ ہمیں ملتی ہے وہ کہاں پر ملتی ہے؟ نوح کے دور میں، the baptism of Noah. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز کے لیے بپتسمہ تھا؟ تیاری کے لیے. کون سے دن کے لیے؟ آزادی کے دن کے لیے. اور دنیا ساری ایک طرف تھی اور نوح اور اس کی فیملی جو تھی وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور اس موت کے اندر سے وہ گزرے، اس موت کے اندر سے وہ باہر آئے اور زندگی میں داخل ہو گئے اور پہلے سے نہ رہے اور دنیا سے باہر نکال لیے گئے. سو نوح کے دور میں بپتسمہ کس چیز کا مشابہ ٹھہرا؟ کہ خداوند ان کو دنیا سے علیحدہ کر رہا تھا. خداوند ان کو اس گناہ سے ریموو کر رہا تھا، ان کو اس موت میں سے گزار رہا تھا. لیکن there was something supporting the family, there was something surrounding the family. وہ کیا تھی؟ وہ کشتی تھی. ہاللیلویا. وہ کشتی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. وہ لکڑی سے بنائی ہوئی کشتی کون ہے؟ اس کلوری پر جو گاڑی ہوئی صلیب ہے. ہاللیلویا. جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں. تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو جسم کے اعتبار سے ہم مارے جاتے ہیں لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل چیپٹر 3 اور اس کی ورس 6. لکھا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے. کیا ہے؟ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے. اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے.
मसीह के बारे में क्या लिखा कि वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। तो जब हम अपने माँ और बाप के जिस्म से पैदा होते हैं, जब हम किसी भी घराने में पैदा होते हैं, doesn't matter whichever religion we are born in, particularly we are not born into a religion, we are born into a family. It's people what they think we are born into a religion. We are born sinful, ठीक है, हम गुनाह में पैदा हुए हैं, हम इस्लाम में या मसीहियत में या फिर हम सिखिज्म में या हिंदुइज्म में नहीं पैदा हुए। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हम पैदाइशी क्रिश्चियन हैं। We are not born Christian, we are not born Muslims, we are not born Hindus, we are not born Sikhs, we are born sinners and everybody has sinned. बाइबल में लिखा है कि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। That is why we all are supposed to be baptized. We all are required to be born again and required to be baptized. क्योंकि कहते हैं कि जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। और कलाम हमें बताता है कि जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों की फिक्र में, ख्वाहिश में रहता है, और रूहानी आदमी जो है उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो तड़प है, उसका जो अप्रोच है वो क्या है, रूहानी हो जाती है। जो स्पिरिचुअल है वो स्पिरिट से जो पैदा हुआ है, he will go after spirit and spiritual things, and whoever is born of the flesh will have fleshly desires and fleshly mindset and fleshliness in him. और इसीलिए खुदावन ने कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो जाए तब तक तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और जब निकोदेमस ने पूछा कि नए सिरे से कैसे मैं पैदा हो जाऊं जबकि मैं अपनी माँ के पेट से निकल चुका हूं और अब मैं क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में चला जाऊं, तो यीशु ने कहा कि नहीं, जब तक कोई आदमी पानी से और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी से कब पैदा होता है इंसान? जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। यहाँ पर पानी से पैदा होने का मतलब पानी का बपतिस्मा नहीं है। lot of people think कि यहाँ पर लिखा है पानी का बपतिस्मा और रूह को, ऐसा नहीं है। पानी से तब पैदा होता है जब अपनी माँ के पेट से पैदा होता है। रूह से कब पैदा होता है? जब वो पानी का बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। तो जो जिस्म से पैदा होता है यानी अपनी माँ के पेट से, वो तब तक जिस्मानी है जब तक वो रूह से पैदा नहीं हुआ। तो हम में से जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है, हम अब किससे पैदा हो चुके हैं? रूह से पैदा हो चुके हैं, 2 दफा पैदा हो चुके हैं। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है कि जो 2 दफा, कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है, ऐसे लिखा नहीं है जैसे मैं कहने लगा, इसका मतलब ऐसे है कि जो 2 दफा पैदा होता है वो सिर्फ 1 दफा मरेगा। आमीन। और 1 दफा जो पैदा हुआ वो 2 दफा मरेगा। कैसे? कितनी मौतें हैं? जिस्मानी भी 2 मौतें हैं। हालेलुया। कितनी क़यामतें हैं? 2 क़यामतें हैं। पहली क़यामत कब होगी? जब यीशु मसीह अभी आएंगे, ठीक है, for 1000 years kingdom, that would be the first resurrection, पहली क़यामत। उसमें कौन कौन जिंदा होंगे? जो 2 दफा पैदा हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि वो जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, जो पहले माँ से पैदा हुए और फिर खुदा से पैदा हुए, पहले पानी से पैदा हुए फिर रूह से पैदा हुए, पहले जिस्म से पैदा हुए फिर रूह से पैदा हुए। तो वो सिर्फ 1 दफा लिखा है कि जो मर चुके होंगे ऑब्वियसली, या जो जिंदा होंगे, जो खड़े हैं, हम भी 1 सेकंड के लिए मर जाएंगे और बदल जाएंगे, नए सिरे से खुदा उनके सामने पेश किए जाएंगे, और हम पर फिर दूसरी मौत और दूसरी क़यामत का कोई इख्तियार नहीं। दूसरी मौत क्या है? हमेशा की आग और गंधक की चीज। दूसरी क़यामत क्या है? ग्रेट व्हाइट थ्रोन, जो सफेद तख्त की अदालत है, वो दूसरी मौत है। याद रखें, कितनी दफा पैदा होना है हमें? 2 दफा। अभी हम 1 दफा कहीं पैदा हुए हैं, कई दफा हम में से 2 दफा पैदा हो चुके हैं। 2 दफा पैदा होंगे तो कितनी दफा मरेंगे? 1 दफा। आमीन। और अगर सिर्फ 1 ही दफा पैदा हुए तो फिर 2 दफा मरेंगे, पहली मौत और फिर दूसरी मौत। और दूसरी मौत बहुत खतरनाक है क्योंकि उसमें से कोई वापस नहीं आएगा, और फिर 2 क़यामतों को हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि दूसरी क़यामत को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, और उसका 20 बाब, चैप्टर 20 और वर्स 5।
لکھے کہ جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. کون سے مردے؟ جو ایک دفعہ پیدا ہوئے، جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا تھا، جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو نہیں دی تھی، جو صرف جسم سے پیدا ہوئے لیکن روح سے پیدا نہ ہوئے. وہ سارے پڑے رہے مٹی کے اندر، سوئے رہے، باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو. پہلی قیامت کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے. ہاللیلویا. تو یہ تو بپتسمہ لے آئے تو پھر تو بلے ہی بلے، اور جو لے رہے ہیں ابھی جیسے آج لیں گے ان کے لیے پھر زبردست، شاباش. اگر نہیں لیا تو پھر خاک میں پڑے ہی رہیں گے. اور لکھے کہ پہلی قیامت یہ ہے، مبارک ہے وہ، مقدس ہے وہ. اچھا، یہاں پر ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ مقدس صرف وہ ہوتے ہیں جن کو پوپ صاحب مقدس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مقدس ٹریزا آج کل بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، نئی مقدسہ ٹریزا، مقدس فرانسس، مقدس اینتھنی، مقدس یہ، مقدس وہ. نہیں، بائبل ہمیں کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ہم سب کو مسیح کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا ہے. آمین. سارے مقدس ہیں. You all are saints. آپ یہاں پر جو بیٹھے ہیں، if you are washed by the blood of Jesus Christ, if you are born again, if you are born through the Spirit of the Lord, hallelujah, آمین، تو پھر آپ مقدس ہیں. آپ کو کسی بشپ، کسی پوپ، کسی فادر، کسی پادری کے ایوارڈ کی یا آپ کو جو ہے وہ کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے آپ کو ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ مقدس ہیں. چھوڑ دو، چھوڑ دو، let him be, don't worry. کھیلنے دو، ہم کلام سنیں. let him be. وہ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، انسان نہیں کرے گا. آمین. مقدس ہیں ہم. اور لکھے کہ ان پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا. تو آپ کون ہیں؟ مقدس. آپ کون ہیں؟ کاہن. آپ کون ہیں؟ بادشاہ. ہاللیلویا. بادشاہ بھی ہیں. اس لیے ہماری حرکتیں یہاں پہ ایسی، ہمارا مائنڈ سیٹ بادشاہ میں شاہی سوچ ہے. ہم کہتے ہیں چھڈو، سانو ہی پوچھو سارے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم بادشاہوں کے بادشاہ خدا میں یسوع مسیح کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس کے شہزادے ہیں. ہمیں وہاں پر اختیار ملے گا اور ہمیں خداوند تاج دے گا. ہاللیلویا. لیکن بپتسمہ جو ہے اس کو نئی پیدائش کیوں کہا گیا؟ میرے ساتھ ایک اور لیٹر دیکھیں، تیتوس کا خط، ٹائٹس، پالز لیٹر ٹو ٹائٹس چیپٹر 3 اور اس کی 5ویں ہے 5 آیت لکھا ہے، تو اس نے، کس نے؟ یسوع نے. کس نے؟ تو یسوع نے ہم کو نجات دی. یہ پرانی جو بائبل ہے اس میں 210 پیج ہے. یہ پرانے جو رائٹنگ ہے، جو نیو کمپیوٹرائز ہے اس میں ڈفرنٹ پیج ہوگا. I still use the old school. تو 210 پیج ہے. تیتوس کا خط، اس کا 3 باب اور 5ویں ہے. تو یسوع نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کی. یعنی کہ ہم اپنے عمل سے جتنا مرضی جو کچھ کر لیں ہم نجات نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں خداوند پر ایمان رکھنے کے سبب سے نجات ملے گی. حکموں کو ماننا نجات پانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نجات پا جانے کے بعد جو ہے اس چیز کا ہم پر اثر ہوگا اجر کی صورت میں. لیکن نجات ہمیں کیسے ملے گی؟ ایمان کے ساتھ. لکھا کہ بلکہ اپنی رحمت کے موافق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس سے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں آزاد کیا ہے. نجات کیسے ملی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بپتسمے کا نجات سے کیا تعلق ہے، ہمیں صرف منہ سے ایمان ہی لے آنا چاہیے. حالانکہ خداوند یسوع نے مرکز کی انجیل 16 باب 15-16 میں کیا کہا تھا کہ جب تو ایمان لائے اور بپتسمہ لے تو نجات پائے گا. دیٹ مینس کہ ہمارا اقرار جو ہے وہ ہماری نجات کی چابی ہے، کھولتا ہے ہماری نجات کو.
اور بپتسمہ جو ہے وہ ہماری نجات کا اظہار ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری گواہی ہے, وہ ہمارا غسل ہے, یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا نکاح نامہ ہے. ہاللیلویا. کلیسیا کا مسیح کے عقد میں آ جانا ہے, کلیسیا کا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی سپردگی میں آ جانا ہے, اس کی چادر کے نیچے آ جانا ہے. جیسے بوئز نے روت کو جب وہ تباہ حال تھی, جب وہ بیوہ تھی, جب اس کے سر پر کوئی کورنگ نہیں تھی, جب اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا اور اس کے قدموں کے پاس وہ لیٹ گئی, تو لکھے کہ اس نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی. ہاللیلویا. اس کے ننگ کو اس نے کور کر دیا, اس کی جو ہے وہ اس کی بیوگی کو اس نے کور کر دیا, اس کے جو ہے وہ تمام رسوائی کو اس نے کور کر دیا اور اپنی چادر سے اس کو چھپا لیا. یہ ہے نئی پیدائش کا غسل, یہ ہے بپتسمہ. اور اس کو کیا کہا گیا کہ نئی پیدائش کا غسل اور روح القدس کے موافق ہمیں نیا بنانا. آمین. سو بپتسمہ دیتا تو بندہ ہی ہے, obviously میں دوں گا یا بھائی ساتھ دیں گے, لیکن ایکچولی کون دے رہا ہوگا یہ بیپٹزم؟ خداوند کا روح. ہاللیلویا. کہ یہ کس چیز کا غسل ہے؟ نئی پیدائش کا غسل ہے, نئی پیدائش کا غسل ہے. ہاللیلویا. نئے طریقے سے ہمیں بنا دیے جانے کا غسل ہے. اور روح القدس کیوں دیتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں. اور کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ روح القدس بپتسمہ دے رہا ہے؟ حزقیل کی کتاب اس کا 36واں باب دیکھیں گے, ایزیکیل چیپٹر 36. اور اس کی 25 آیت. ایزیکیل چیپٹر 36 اور اس کی 25 آیت. تب تم پر میں صاف پانی چھڑکوں گا. آمین. ایزیکیل چیپٹر 36 ورس 25 25ویں آیت نکال لیں, ریڈ کر لیں, کر لیں. آمین. لکھا ہے کہ تب میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا. خداوند کیا کہتا ہے کہ کون چھڑکے گا پانی؟ میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہو گئے, اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا. یہ ہے بپتسمہ. اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا. پہلے عہد میں کیا تھا؟ پہلے عہد میں جسم کا ختنہ کیا جاتا تھا کیونکہ کہانت جسمانی تھی, قربانی جو تھی وہ جسمانی تھی. لیکن اب جو ہے وہ دوسرا عہد جو ہے, خدا کا جو عہد نیا ہے یا رینیوڈ جو کورننٹ ہے جس کو خداوند نے اسٹیبلش کیا تھرو مسیح, اس میں ہر چیز کیا ہو گئی؟ روحانی طریقے سے ہو گئی. ہماری دل جو ہے اس کو کیسے نیا کیا گیا؟ بپتسمہ کے ذریعے. تو دل کا ختنہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں, کیونکہ آپ جسم کے اعتبار سے تو مر گئے لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیے گئے. تو آپ کا دل جو ہے وہ اس کے اندر سے جو ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میری امی کے پچھلے دنوں میں ہارٹ کا پروسیجر ہوا, تو ہارٹ کے پیچھے ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے, اس کو نا گرا لگا دیتے ہیں وہ وائر کے ساتھ, اور پھر کیا ہوتا ہے بالآخر وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, وہ ریموو کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آمین. سو یہی خداوند نے ہمارے ساتھ پروسیجر کیا. obviously میڈیکلی تو ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا وہ دل جو کہ اس کے کلام کے لیے ٹھیک نہیں تھا, ہمارا وہ دل جو جسم کی خواہش رکھتا تھا, ہمارا وہ دل جو ہماری پرانی زندگی کی طرف تھا, ہمارا وہ دل جو ہماری بت پرستی کے اندر تھا. جیسے بھی بھائی خداوند کی حضوری میں بپتسمہ لیں گے, وہ دل جو کسی زمانہ میں اسلام کے لیے دھڑکتا تھا, وہ دل جو غیر معبود کے آگے جھکتا تھا, ہمارا وہ دل جو گناہ کی راہ پر چلتا تھا, جو کہتا تھا کہ باقی سب غلط ہے, وہ ہم سے نکال لیا جائے گا اور ہمیں نیا دل دے دیا جائے گا. تم کو تمہارے بتوں سے پاک کروں گا. ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پرستش کرتے تھے, کوئی ہندوؤں میں سے آیا, کوئی مسلمانوں میں سے, کوئی سکھوں میں سے, کوئی دیریوں میں سے, کوئی بدھوں میں سے, لیکن ہمیں خداوند نے بتوں سے پاک کر دیا. اور لکھا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا, نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا, اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو یعنی پتھر والے دل کو نکال دوں گا, اور گوشتین دل یعنی نرم دل, گوشت والا دل تم کو عنایت کر دوں گا.
میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا لاؤ گے. سو بپتسمہ کون دے رہا ہے؟ اصل میں خداوند دے رہا ہے. خدا کا روح دے رہا ہے اور خدا کی روح پھر ہمارے دلوں میں آ جاتی ہے. موسیٰ نبی جب پہلی دفعہ تختیاں لے کر آئے تو وہ ہماری پرانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے, وہ ہمارے سخت دل کو ظاہر کرتا ہے, ہمارے سنگین دل کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے اس تختی کو توڑ دینا پڑا. ہاللیلویا. وہ تختی خدا نے بنائی تھی, خدا نے لکھا تھا, ہمیں بھی خدا نے پیدا کیا, خدا نے, اس میں کسی کا کوئی جو ہے وہ اختیار نہیں. دوسری دفعہ تختی کس کو بنانی پڑی؟ موسیٰ کو خود بنانی پڑی. اور پہلی تختی جو ہے, پہلا دل جو ہے سنگین دل, اس کو توڑنا پڑے گا. اور دوسری دفعہ اپنے دل کی تختی کو کون بنائے گا؟ ہم بنا کر خدا کے سامنے پیش کریں گے, کہیں گے کہ خداوند اب تو اس کے اوپر اپنے احکام لکھ دے. کیونکہ نیا عہد یہی کہتا ہے کہ جب میں ان کو نیا دل دوں گا, جب میں نیا عہد ان کے ساتھ باندھوں گا تو اپنے احکام ان کے دلوں پر لکھ دوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ ہے بپتسمہ, یہ ہے بپتسمے کا نتیجہ. اور ہمیں کیوں ہم نے یہ بپتسمہ لیا, ہم کیوں خداوند کی حضوری میں پہنچائے گئے. بپتسمہ جو ہے وہ ایون کہ جب ہم بیپٹزم میں پانی میں جاتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ریچول کا کیا مطلب ہے, کہ ہم مسیح کے ساتھ مرنے میں شامل ہوتے ہیں. ہاللیلویا. We equalize the sign of dying with Yeshua and be buried like he did. ٹھیک ہے, جیسے جیسس کرائسٹ, جیسے یسوع مسیح بریڈ ہو گئے تھے, قبر میں رکھے گئے, ہم بھی پانی کی قبر میں, پانی کے اندر اس قبر میں جاتے ہیں. Obviously ہم قبر میں نہیں جاتے, لیکن ہمیں اس قبر میں پہنچایا جاتا ہے, پانی کو قبر کے طور. اور جیسے یسوع مسیح قبر سے آزاد ہوئے, ہم بھی آزاد کیے گئے اور ہم بھی زندہ کیے گئے. ہاللیلویا. جیسے یسوع مسیح زندہ ہوئے قبر کو شکست دے کر, موت پر فتح پا کر, اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے. سو جب بپتسمہ لیتے ہیں ہماری روحیں, ہماری جانیں نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز ہے, تھوڑا یہ رہے گا کہ ہمارے بدن جو ہے وہ بھی پرانے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بپتسمہ کے بعد بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں, ہم سے کچھ چیزیں نہیں چھوڑی جاتی, عادتیں. بپتسمہ کے بعد بھی میں اسموکنگ کر رہا ہوں, بپتسمہ کے بعد بھی مجھ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے, یہ مسئلہ میرے سے ہو گیا, میرے سے. جیسے پولس رسول کیا کہتا ہے, پولس رسول بپتسمہ یافتہ ہے, خداوند کا کلام سنانے والا بندہ ہے اور روح القدس سے معمور ہے, معجزات کرتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ وہ گناہ جو میں نہیں کرنا چاہتا مجھ سے ہو جاتا ہے, اور جو میں کرنا چاہتا ہوں نیکی وہ مجھ سے نہیں ہوتی. سو کیا ہے کہ بپتسمہ اسی لیے بھی ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں تو یسوع سے مان لیا ہے, میرے لیے نف ہے, ٹھیک ہے, میں کیوں بپتسمہ لوں؟ جب تک ہم اس ریچول کو نہیں کریں گے, جب تک ہم پانی کے اندر سے باہر نہیں آئیں گے, جب تک اس کی موت کے اندر شامل نہیں ہوں گے اور جی اٹھنے میں, یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ہم بدلیں گے نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو کہ ویسے ہی پرسنلی مار چکے ہیں, وہ تو چلے موت میں شامل ہو گئے, لیکن اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لی ہو تو میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی 42ویں آیت 42. لکھا ہے کہ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے. ہم کس میں شامل ہوں گے؟ پہلی قیامت میں, ہے نا. لکھا ہے کہ مردوں کی قیامت بھی ایسی ہی ہے, جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. بے حرمتی کی حالت میں obviously ہم مٹی میں دبوئے جاتے ہیں یا پانی میں گئے, اور جلال کی حالت میں اٹھتا ہے. کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے. نفسانی بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے. جب نفسانی جسم بھی ہے تو روحانی جسم بھی ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا, پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. لیکن روحانی پہلے نہ تھا, پہلے جسمانی تھا, اس کے بعد روحانی ہوا. پہلا آدمی یعنی آدم زمین سے یعنی خاکی تھا, دوسرا آدمی یعنی یسوع مسیح آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور بھی ہیں, obviously ہم خاکی کی شکل پر ہیں, اور جیسا وہ آسمانی ہے یعنی یسوع مسیح ویسے اور بھی آسمانی ہیں. جس طرح ہم اس خاک کی صورت پر, خاکی کی صورت پر ہوئے, اسی طرح ہم اس آسمانی کی صورت پر بھی
ہوں گے. کلام کہتا ہے کہ جب تک بیج جو ہے وہ زمین میں نہیں پڑے گا تب تک وہ اگے گا نہیں, تب تک وہ زندہ نہیں کیا. بڑا اسٹارٹ کیا. جب تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تب تک آپ کا باڈی نہیں بدلے گی, کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا تیتس کے خط میں کہ وہ نئی پیدائش کا غسل ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں نئی پیدائش کا کام کہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. میتھیو چیپٹر ہم دیکھیں گے 19 اور اس کی 28ویں آیت. میتھیو چیپٹر 19 اس کی 28ویں آیت. بیپٹزم کو نیو برتھ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, نئی پیدائش کہا جاتا ہے, لیکن ایک اور چیز کو بھی نئی پیدائش کہا گیا ہے. میتھیو چیپٹر 19 ورس 28 لکھے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. تو سیکنڈ کمنگ آف جیسس کا, یسوع مسیح کی آمد کو کیا کہا گیا ہے؟ نئی پیدائش. کس چیز کی؟ ہمارے باڈیز کی نئی پیدائش, ہمارے بدنوں کی نئی پیدائش, کیونکہ ہمیں نیا بدن اس وقت دیا جائے گا. نئے سرے سے پیدا ہونے کا کام کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے. آمین, آمین. اس کام کا آغاز کب ہم نے کیا؟ جب ہم پانی میں گئے اور بپتسمہ لیا. That means کہ we have put ourselves through the death and resurrection of Yeshua, and then once he will come we will actually die for a second. اگر تو ہم اس وقت زندہ ہیں, اگر ویسے ہی مار گئے تو پھر تو خیر ہے, پھر تو زندہ ہی ہونا ہے, لیکن اگر ہم اس وقت زندہ ہوں گے تو لکھا ہے کہ ایک دم میں ہم بدل جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ ہم جو مسیحی گھرانوں سے آئے, یہ چیز آبویسلی بھائی رضوان یا بہن پر یہ لاگو نہیں ہوتی, لیکن ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی, یہ تھا کہ بچوں کو بپتسمے دے دیے. اور وہ چیز کس چیز کو ریپلیس کرنے کے لیے؟ آبویسلی کیونکہ ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے وہ ختنہ کیا کرتے تھے, اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جو کیتھولک چرچ ہے انہوں نے کیا کیا کہ بچے کا بپتسمہ شروع کر دیا, جو کہ غلط تعلیم ہے, جو کہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے. A child cannot be baptized. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سوال کیا آتا ہے, ڈاکو کو کیڑا بپتسمہ آیا سی؟ ڈاکو جو سلیپ پر تھا اس کا تو نہیں بپتسمہ ہوا تھا, لیکن بپتسمہ کس چیز کا نشان ہے؟ یسوع کے ساتھ مر جانے کا. تو ڈاکو تو ویسے ہی مار رہا تھا. ہم میں سے کون کون ہے جو سلیپ پر لٹکا ہوا ہے اس وقت, یا اپنے زندگی کی آخری سانس پہ؟ نہیں ہے نا. سو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایکسیپشنل سچویشن, تمہارے بہت سارے دوست باپ دادا بہن بھائی جنہوں نے نہیں لینا ہوتا نا بپتسمہ, وہ ہمیشہ یہ مثال ضرور دیں گے کہ ڈاکو بھی تھے, ویسے ڈاکو نے تو نہیں لیا بپتسمہ. تو ڈاکو تو مر رہا تھا, اس کو بندہ کہے کہ بھائی آپ ڈاکو کی طرح سلیپ پر تو نہیں لٹکے ہوئے, آپ تو جو ہے وہ موت کے منہ پہ تو نہیں کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسی ایکسیپشنل سچویشن میں ہوں, if you are right now dying any moment, obviously God is understanding. God خدا جو ہے فضل کا خدا ہے, وہ سمجھے گا آپ کی سچویشن کو. But if you have a life to live, تو پھر آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ایکسکیوز نہیں ہے. I always say what's your excuse? ڈاکو کا ایکسکیوز یہ تھا کہ تو مر رہا سی. What's your excuse? آپ تینوں کی تکلیف ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی, جس کی کون سی چیز آپ کو روک رہی ہے؟ سو ڈاکو کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی وہ لٹرلی مر رہا تھا خدا کے ساتھ. آمین. خدا کے ساتھ وہ لٹرلی یسوع کے ساتھ وہ صلیب پر تھا. اور بچوں کا بپتسمہ اس لیے نہیں کیونکہ بپتسمے کا ایک کرائٹیریا ہے. لوکا کی انجیل مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 15 اور 16 آیت دیکھا ہے کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے. سو کرائٹیریا کیا ہے کہ پہلے انجیل کی منادی کی جائے. آمین. پہلے منادی کی جائے, پھر ایمان لایا جائے, پھر بپتسمہ لے. یہی چیز اعمال کی کتاب میں ہے, بک آف ایکٹس چیپٹر 8 اور اس کی 35ویں آیت. یہاں پر حبشی خوجہ کی کہانی ہے. یونک جو تھا وہ نیگرو جو تھا اور وہ ادھر کا تھا, ایتھیوپین تھا, ادھر سے آ رہا تھا. ورس 35 لکھے کہ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتہ کو شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. سو پہلا کام کیا ہوا, انجیل کی منادی ہوئی, ٹھیک ہے. راہ میں جب وہ خوشخبری مل گئی اس کو, تو راہ میں پانی کی جگہ پر پہنچے تو خوجے نے کہا کہ دیکھ پانی موجود ہے
اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ بس اس نے اسے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور پھر فلپس اور خوجہ دونوں پانی کے اندر اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ ہاللیلویا۔ تو پہلے کیا ہوا؟ منادی کی گئی۔ اس کے بعد حبشی نے کیا کہا کہ جی مینوں دیو بپتسمہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آؤ۔ پہلے منادی ہوئی ہے، نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ تم نے ایمان لے کر آنا ہے، پھر تمہیں بپتسمہ ملے گا۔ انہوں نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں، and then that baptism happened۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارے امی ابو نے ہمارے بہاف پر ایمان رکھا۔ ہم چھوٹے تھے، ہم کہتے ہیں آپ نے بچے کے طور پر کب ایمان رکھا؟ You were not in your sense۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا بپتسمہ کب ہوا تھا جب آپ چھوٹے تھے؟ تو کہتے نہیں مجھے نہیں یاد، میرے ابو نے بتایا تھا، میرے امی نے بتایا تھا۔ اچھا ایمان کون لایا تھا؟ جی وہ لائے تھے۔ میرے ساتھ دیکھیں بک آف ایزیکیل چیپٹر 18، حزقیل کی کتاب، اس کا 18 باب، 18 باب اور اس کی 4 آیت۔ دیکھ سب جانیں میری ہیں، حزقیل 18 باب اور اس کی 4 آیت۔ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی جان ویسے ہی بیٹے کی بھی جان میری ہے۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ اور 20ویں آیت کیا کہتی ہے؟ 20th verse، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کے ابو یا آپ کی امی آپ کے بہاف پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر وہ ایمان نہیں لا سکتے آپ کے گناہ کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ So who is responsible for your baptism? Not your parents, it's yourself. Hallelujah. Because you are the one who will be baptized and you are the one who is going to the kingdom of God. آپ اپنے ڈیڈی کے بہاف پر kingdom of God میں نہیں جا سکتے، کیونکہ بائبل میں بتایا ہے کہ پرانے زمانہ میں جو رومی لوگ تھے یا جو بدعتی فرقے تھے وہ مردوں کے لیے بپتسمے لیتے تھے۔ کینیڈا میں ایک پادری صاحب ہیں، میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو مردوں کے لیے بپتسمے دیے ریسنٹلی۔ انہوں نے کہا کہ جی تسی بپتسمہ اپنے مرے ہوئے ابو لی یا ڈیڈی لی یا ممی لی یا دادے لی لے لو، کیونکہ وہ بپتسمہ کے بغیر گئے تھے۔ کیا بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ obviously انہوں نے ان کو چارج کیا اس کے لیے چندہ، لیکن بات یہ ہے کہ there is no such thing۔ آمین۔ آپ نے اپنے لیے لینا ہے، جو گیا ہے اس کا اپنا حساب ہے، اس کا اپنا حساب دینے دیں۔ ان کے لیے کیا موقع ہے؟ یہ خداوند کا کام ہے جج کرنا۔ سو اگر ہم میں سے کسی نے صرف بچپن کا بپتسمہ لیا ہے تو I will tell you with confidence and with the judgment of the word of God that you are not baptized. You may have been Christianized، آپ کو جو ہے وہ کرسننگ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخصوصیت سمجھ لیں اس کو، یا آپ کے ابو یا امی نے آپ کو کووننٹ میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایکچوئل میں you are not baptized. You have to be baptized۔ آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور جو آج بپتسمہ لے رہے ہیں آج آپ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کی بادشاہی میں شامل ہو رہے ہیں، 1000 سالہ بادشاہی میں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اندھیرے سے نکل کر نور میں آ رہے ہیں، اور پانی سے روح القدس آج آپ کو غسل دے رہا ہے تاکہ آپ کا سخت دل نکال کر پھینکا جائے اور آپ کو خوشتین دل دیا جائے۔ آمین۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔